अस्सलामुअलैकुम। सच्ची कहानियों में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए एक और सच्ची कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ, मगर कहानी के बारे में कुछ भी लिखने से पहले कहानी को पूरा सुन लीजिए। कहानी सुनाने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल सच्ची कहानियों पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारे सुनने वालों में शामिल हो जाइए और हमारी लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं कहानी। मेरा नाम मलीहा है। मैं एक गरीब घराने में पैदा हुई। मेरे वालिद शतरपान थे। शहर जाकर मजदूरी करते तो हमारे घर का चूल्हा जलता था। अब्बा के पास ज़मीन थोड़ी सी थी, लेकिन बैलों की जोड़ी न होने की वजह से 4 बीघे ज़मीन का ये टुकड़ा बंजर पड़ा था। अगर बैल होते तो हल चल पाता। एक रोज़ अब्बा ऊंट गाड़ी पर रेत भरकर शहर ले गए, जहाँ एक मस्जिद तामीर हो रही थी। वहाँ उनकी मुलाकात सुराब मिस्त्री से हुई, जो बैलों की एक जोड़ी का मालिक था, लेकिन इनको फ़रोख्त करना चाहता था। अब्बा ने कहा, तुम्हारे बैल तो अच्छी नस्ल और जवान हैं, फिर इन्हें फ़रोख्त करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? वो बोला, मुझे शादी करनी है, जबकि मेरे पास बदले में देने को बाजू यानी औरत नहीं है। इन्हें फ़रोख्त करके तो इस रकम से बीवी हासिल कर लूँगा तो घर बस जाएगा। ज़मीन तो है नहीं, बैल रख कर क्या करूँगा? अगर मैं तुम्हें बाजू यानी अपनी बेटी का रिश्ता बैलों की जोड़ी के बदले दे दूँ तो क्या तुम कबूल करोगे? मुझे अल्लाह ने 4 बीघे ज़मीन दी है, कुआं भी मौजूद है, 2 बैल भी हूँ तो मैं खुशहाल हो जाऊँगा, तेरा घर भी बस जाएगा। वो कहने लगा, मुझे मंजूर है, तुम ये बैल आज ही ले जाओ, मैं कल तुम्हारे ठिकाने पर आकर बाकी मामला तय कर लूँगा। अगले दिन मिस्त्री सोनाब हमारे घर आया। भाई दरमियान में बैठे और मामला तय हो गया। बैलों की एक जोड़ी लेकर उन्होंने मेरा हाथ मिस्त्री के हाथ में दे दिया, क्योंकि 2 बरसों से ये 4 बीघे ज़मीन बंजर पड़ी थी। वालिद और भाइयों ने बैलों की जोड़ी के बदले मेरा निकाह मिस्त्री से पढ़वा कर एक जोड़े में रुखसत कर दिया। बेटी चली गई और घर में बैलों की जोड़ी आ गई। इन बैलों के गले में बंधी घंटियों की टन-टन जब मेरी माँ को मेरी याद दिलाती तो उसकी आंखों से आंसू टपक पड़ते। मगर अब्बा खुश था, कहता था, सौदा बुरा नहीं है। 2 बरस से कुएं से एक डोल पानी बाहर नहीं निकाला, कुआं वीरान पड़ा है। अब बैल हाथ आए हैं तो सारे मामला दुरुस्त हो जाएंगे। अच्छा अब्बा, अब मसला तो हल हो गया ना? बस अब उन्हें सर्दी से बचाना, वरना फिर खाली हाथ रह जाओगे। मैं रोज़ उनकी नज़र उतारूंगी। माँ दिल पर हाथ रखकर शौहर और भाइयों को खुश रखने के लिए ये कहती, साथ ही सवाल उठाती, मगर अब लड़के भी तो ब्याहने हैं, उनके लिए बाजू का क्या सोचा है? अल्लाह मालिक है, जब अल्लाह सोना देता है तो जेवर बनवाने के लिए उजरत भी दे देता है। मैं खुशकिस्मत थी कि मुझे सोहराब मिस्त्री जैसा कमाओ और नेक तबीयत शौहर मिला था। वो मेरे दुख सुख का साथी था। मैं उसे पाकर खुश थी, वो भी मुझे पाकर बहुत मसरूर था। कहता था, तेरी जैसी बीवी बैलों के बदले मिल गई, मैं बड़े फ़ायदे में रहा। भला बैलों में क्या रखा है? तू हंसती है, मुस्कुराती है, खिदमत गुजार है, दिल मोह लेने वाली साबिर बीवी, मेरे लिए किसी दौलत से कम नहीं। अल्लाह हमारी जोड़ी कायम व दायम रखे, फिर उम्र भर हम साथ रहें। उसे मुझसे बहुत लगाव था और वो मेरी कदर करता था। अपने गांव में उसने मेरे लिए पक्का, शानदार और कुशादा घर बनवाया। इस घर में मेरे अलावा सास, ससुर और मेरे 3 देवर रहते थे। वो भी कमाऊ थे। गर्ज ये खुशहाल घराना था। कुछ ज़मीन थी और शहर भी इनके गांव से नज़दीक ही था, लिहाजा ये गांव इतना बुरा न था। मुझे यहाँ आकर ज़िंदगी का सुख और हर खुशी मिल गई। शौहर अच्छा हो, प्यार करने वाला और कदरदान हो तो औरत को और क्या चाहिए। अल्लाह ने मुझे 3 बच्चों से नवाज दिया। मैं बहुत खुश थी कि अचानक इस ज़िंदगी में भौचाल आ गया। वक्त ने यूं करवट ली कि हमारे हालात बदल गए। एक रोज़ अपने 7 माह के बच्चे को पालना झुला रही थी कि छोटा देवर भागता हुआ आया और बोला, भाभी गज़ब हो गया, भाई पर सरिया गिरा तो वो वहीं मर गए हैं, अस्पताल ले जाने की नौबत ही नहीं आई। अल्लाह जाने कैसे सरिया मज़दूरों के हाथ से छूटा और उनकी गर्दन में घुस गया। शरक कट जाने की वजह से उनकी मौत वाक़या हो गई। कुछ दिन सोग में गुजरे, फिर हकीकत नज़र आई तो दिल थाम कर रह गई। सारे रिश्ते तो मरने वाले के दम से थे।
رہ رہ کر امید بھری نظروں سے کبھی ساس سسر اور کبھی جیٹھ دیور کو دیکھتی۔ جیٹھ کی بیوی وفات پا چکی تھی۔ جب گھر میں چہ مگوئیاں سنی تو سراج نے ماں سے کہا، ملیحہ کو کہیں دھکا دینے کی ضرورت نہیں، بس اس کو اس گھر سے پیار ہے، اس کے 3 معصوم بچے ہیں، پوچھ لو، اگر راضی ہے تو میں اس سے نکاح کر لیتا ہوں تاکہ یہ دربدر نہ ہو اور نہ ہی اپنے بچوں سے جدا ہو۔ اگر ابا کو اس کے بدلے رقم یا بیلوں کی جوڑی چاہیے تو وہ میں دے دوں گا، چاہے مجھے چوری کیوں نہ کرنی پڑے۔ یہ سن کر میرے دل کو سکون مل گیا، بے سر و سامانی کا خوف اور بچوں سے دوری کا ڈر ختم ہو گیا۔ گھر اور بچوں کی خاطر میں نے جیٹھ سے نکاح منظور کر لیا، مگر میرے دیور کو یہ بات پسند نہ آئی۔ وہ مجھے فروخت کر کے اس کے بدلے کسی اور عورت سے شادی کرنے کا ارمان پورا کرنا چاہتا تھا۔ بڑے بھائی کے سامنے اس کی بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ ساس سسر بھی مجھے دربدر کرنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ میرے بچے چھوٹے تھے۔ سراج نے مجھ سے نکاح کر لیا۔ ابھی ہم ٹھیک طرح سے ایک دوسرے کے ہو نہیں پائے تھے کہ سراج کا ذمہ دار نے پرچہ کٹوا دیا کہ سراج نے اس کے بیل چوری کیے ہیں۔ الزام صحیح تھا یا غلط، سراج کو جیل جانا تھا، کیونکہ یہ پرچہ علاقے کے ایسے آدمی نے درج کیا تھا کہ پولیس اس کی مٹھی میں تھی۔ سراج کے جیل جانے کے بعد ہی چھوٹے دیوروں نے سر اٹھایا۔ انہوں نے کہا، اب ذمہ دار کا جرمانہ بھر کر ہی بھائی کو رہائی دلوا سکیں گے، مگر پیسے کہاں آئیں گے؟ ان کی نظر پھر مجھ پر ٹھہر گئی۔ ایک بڑھائی سے بات طے ہو گئی۔ اس نے 50,000 میں خریدنے کی حامی بھر لی۔ 50,000 ذمہ دار کو دینے تھے، تب ہی سراج جیل سے باہر آ سکتا تھا۔ سودا طے ہو گیا تو دونوں دیور میرے پاس آئے اور کہا، بھابھی تیار ہو جاؤ، آج تمہیں خالہ کے گاؤں جانا ہے۔ میں نے کہا، کیوں؟ کہنے لگے، آج پولیس آئے گی، تمہارا گھر میں رہنا ٹھیک نہیں ہے، کہیں تمہیں گرفتار کر کے ہی نہ لے جائیں۔ میں نے کہا، مجھے کیوں گرفتار کریں گے بھلا؟ میرا کیا قصور؟ پولیس غریب کی بے بسی دیکھتی ہے، اس کا قصور نہیں۔ اب ہماری عزت پولیس والوں کے ہاتھ میں ہے۔ میں بیچاری ان کے ڈرانے سے جانے کے لیے راضی ہو گئی۔ میں نے اس سے پوچھا، بچوں کو بھی لے چلوں؟ بولے، نہیں، انہیں یہی رہنے دو، وہاں خالہ تنگ ہو جائے گی۔ جب میں تنہا چلنے لگی، میرا ماتھا ٹھنکا۔ کیا کر سکتی تھی، ان کے قبضے میں تھی۔ شام کو ساتھ والے گاؤں میں پہنچے تو کچھ مردوں کو دیکھا جو انتظار کر رہے تھے۔ میں نے کہا، یہ کون لوگ ہیں؟ بولے، تیرا سودا کر دیا، اب تجھے ان کے ساتھ جانا ہے۔ اب تو اس بھڑائی کی ملکیت ہے، اگر ہم ذمہ دار کا جرمانہ نہیں بھریں گے تو وہ ہم سب کو اندر کرا دے گا۔ ظالموں، میرے بچوں کا تو سوچا ہوتا۔ بے فکر ہو جا، وہ ہمارے بچے ہیں، انہیں کوئی تکلیف نہیں، اب تم جاؤ۔ یہ سن کر میں رونے لگی، دیوروں کے پاؤں پڑنے لگی، مجھے نہ بیچو، میں محنت مشقت کر کے تم لوگوں کو رقم ادا کر دوں گی۔ مگر انہوں نے میری ایک نہ سنی اور مجھے منصور کے حوالے کر کے چلتے بنے۔ منصور ایک رحمدل آدمی تھا۔ اس نے مجھے بلک بلک کر روتے دیکھا تو کہا، ملیحہ، تم رو مت، میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ میں نے کہا، تم تکلیف دو یا نہیں، میری تکلیف دور نہیں ہو سکتی۔ میرے 3 بچے ہیں، چھوٹا ابھی 9 ماہ کا ہے۔ ملیحہ، جو قسمت میں لکھا تھا ہو چکا، اب میں بھی مجبور ہوں، تو بھی مجبور ہے۔ مجھ سے نکاح کر کے آرام سے باقی زندگی گزارو، رونے دھونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک شرط ہے میری، تو جا کر جیل میں سراج سے مل اور اس سے کاغذ پر لکھوا کے آ کہ اس نے مجھے طلاق دے دی ہے، تب میں تجھ سے نکاح کروں گی۔ ٹھیک ہے تیری بات، میں کل جیل جا کر اس سے ملاتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ وہ کیا کہتا ہے۔ اگلے روز ان دونوں کی ملاقات ہوئی تو اس نے کہا، مجھے نہیں معلوم میں کب تک جیل میں رہوں۔ تم نے پیسے لے کر ملیحہ کو میرے گھر والوں کے حوالے کیا تو وہ کسی اور کو اسے فروخت کر دیں گے۔ کم از کم مجھے یہ اطمینان تو ہے کہ تو ایک اچھا آدمی ہے اور ملیحہ سے اچھا سلوک کرے گا۔ اسے میری طرف سے سمجھا دے کہ میں جلد رہا ہونے والا نہیں، وہ تم سے نکاح کر لے، میں اسے آزاد کرتا ہوں۔ تم اس کا خیال رکھنا، بچوں کے لیے اداس ہو تو بچوں سے ملوا دینا۔ جب میں جیل سے رہا ہو جاؤں گا تو اپنے بھائیوں سے نمٹ لوں گا۔ سراج نے بھڑائی کو اس تاکید کے ساتھ رخصت کر دیا تو میرے دل کا بوجھ بھی ہلکا ہو گیا۔ اس نے مجھے سمجھا بجھا کر قائل کر لیا۔ میں مجبور تھی، کہاں جاتی۔ سراج نے طلاق کے کاغذ بھجوا دیے جو منصور نے گاؤں والوں کے ساتھ جا کر مولوی صاحب کو دکھا دیے۔ یوں میرا نکاح منصور سے ہو گیا۔ اللہ نے سراج سے میرا ملاپ نہیں لکھا تھا،
اسے ذمہ دار کے بیل چرانے کے جرم میں سزا ہو گئی۔ وہاں وہ یرکان میں مبتلا ہو کر رہائی سے قبل ہی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ منصور میرا آخری سہارا تھا۔ میرے اس سے 2 بیٹے ہو گئے۔ میں پچھلے دکھ بھلا کر اس کے ساتھ راضی ہو گئی۔ اب مجھے اپنے ماضی کی یاد نہیں آتی تھی۔ میرے پہلے خاوند کے بچے جوان ہو گئے ہیں، کبھی کبھی مجھ سے ملنے آتے ہیں۔ منصور مجھے ان سے ملنے سے منع نہیں کرتا۔ میں دعا کرتی ہوں اللہ سے کہ وہ اس شخص کو اس نیکی کا صلہ دے، ورنہ تو میرے دیوروں نے مجھے دربدر کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی تھی۔ میں خوش قسمت ہوں کہ جو دربدر ہونے سے بچ گئی، ورنہ ہمارے گاؤں میں ایسی عورتوں کا کیا حال ہوتا ہے یہ مجھ سے بہتر کون جانتا ہے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔